اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ احسن الخالقین الذي فضل رسولنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم على جميع العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب حضور پر نور حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشق غوث الورا میرے حافظ ملت، عاشق غوث الورا میرے عاشق غوث الورا میرے حافظ ملت، مظہر فکر رضا میرے حافظ ملت، اور نبض ڈوبنے کو تھی قوم اہل سنت کی، نبض ڈوبنے کو تھی قوم اہل سنت کی، تو نے کر دیا زندہ میرے حافظ ملت۔ واہ 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 واہ، اور جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، بہت اچھا ہے۔ جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی وقار، ابھی ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار ہو جاؤ کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ قرآن اور احادیث مبارکہ میں اولیاء اللہ کے متعدد صفات بیان کیے گئے ہیں۔ ان چند صفات میں کچھ یہ ہے کہ اللہ کے ایک ولی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ایمان، اللہ کے ولی کی ایک صفت ایمان ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ اللہ کے اولیاء کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ تقوی شعار ہوتے ہیں۔ اگر ہم حضور حافظ ملت کی طرف نظر ڈالیں، اگر اللہ کے ولی حضور حافظ ملت کی طرف نظر ڈالیں تو وہ اللہ کے مقدس ولی حضور حافظ ملت تقوی میں بھی ہمیں بے مثال نظر آتے ہیں۔ حضور حافظ ملت ہمیں سیرت میں بھی بے مثال نظر آتے ہیں۔ حضور حافظ ملت ہمیں کردار میں بھی بے مثال نظر آتے ہیں۔ حضور حافظ ملت کی ذات بابرکات ایسی ذات بابرکات ہے کہ اگر ہم علم کی جہت سے دیکھیں تو وہ بھی ممتاز نظر آتے ہیں، اگر ہم تقوی کی جہت سے دیکھیں تو ماضی قریب میں بہت بڑے متقی نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ کے اولیاء وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر
حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا یا رسول اللہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر خدا کی ذات یاد آ جائے۔ اگر ہم اس اینگل سے بھی حضور حافظ ملت کی شخصیت کو دیکھیں، آپ اگر علماء سے سوال کریں گے جو ان کے شاگرد ہیں یا جنہوں نے ان کی تقریریں سنی ہیں یا جو ان کے زمانے میں پائے جاتے ہیں، اگر ہم ان سے سوال کریں گے کہ کیا حضور حافظ ملت کو دیکھنے سے اللہ وحدہ لا شریک یاد آتا تھا، تو ببانگے دہل یہ لوگ کہیں گے ہاں ہاں حضور حافظ ملت کی ذات ایسی تھی کہ جب کوئی حضور حافظ ملت کو دیکھتا تھا تو حضور حافظ ملت کو دیکھنے سے وحدہ لا شریک کی ذات یاد آ جاتی تھی۔ اسی لیے تو استاد گرامی نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ سب سے بڑھ کر ہے یہی تیری ولایت کی دلیل، یاد آتا تھا خدا دیکھ کے صورت تیری۔ حضرات، حضور حافظ ملت کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے یوں ہی اتنا عظیم نہیں فرمایا۔ حضرات، اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے غلاموں میں انہیں شمار فرمایا۔ حضور حافظ ملت کی ایسی شخصیت ہے کہ آج لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولوی ارشد رضا جماعت رابعہ سے آپ خطاب سماعت کر رہے تھے۔ منبر نور پر نبیر حضور حافظ ملت علامہ نعیم الدین صاحب قبلہ عزیزی دامت برکاتم قدسیہ کے علاوہ علامہ مفتی زاہد علی سلامی صاحب قبلہ، علامہ مسعود احمد صاحب قبلہ، کمال اختر صاحب، علامہ کمال اختر صاحب، دیگر اساتذہ اشرفیہ اور علماء اہل سنت تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ بھی بولا